کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حقیر فقیر پر از تقصیر محمد فیاض علی قادری رضوی، خطیب و امام مسجد واحدنا گلشن بغداد بنگلور، حضرت پیر طریقت رہبر راہ شریعت صوفی ملت ناشر مسلک اعلی حضرت آبروئے سنیت خلیفہ حضور مفتی اعظم عالم حضرت علامہ الحاج شاہ محمد لیاقت رضا نوری صاحب کے حکم سے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت نے مجھے حکم دیا کہ میں حضرت سیدنا سرکار شمس العلماء سیدنا پیر سید مقبول احمد شاہ کشمیری قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی سوانح حیات پر کچھ لب کشائی کروں، اور اس کی سعادت مجھے ملی ہے، لہذا میں کچھ دیر آپ سے مخاطب ہوں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اور جب تک نہ لوگ آسرا اولیاء اللہ کا سخت مشکل ہے پتہ ملنا رسول اللہ کا۔ معزز سامعین، آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، آپ سب جانتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے اور مسلم عقیدہ ہے، جس کی شہادت قرآن بھی دیتا ہے کہ ہمارے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور سرکار کے بعد صبح قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کے پیدا ہونے کو جائز سمجھے وہ کافر و مرتد اور اسلام سے خارج ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چونکہ نبوت کا دور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، اب حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد رشد و ہدایت اور تبلیغ اسلام کا کام آپ کے خلفاء کرام حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی رضوان اللہ علیہ مجمعین نے انجام دی۔ پھر ان کے بعد صحابہ کرام، تابعین اعظام، اہل بیت کے ائمہ کرام نے انجام دی۔ اسی طرح اولیاء کرام ہر دور میں ہوتے رہے اور شمع اسلام کی روشنی کو ہر چہار دانگ عالم میں پھیلاتے رہے۔ ان حضرات کے دم قدم سے ہمیشہ دنیا میں بہاریں رہتی ہیں، برکتیں، رحمتیں، نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ نازل ہوتی رہتی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے یہ سچے نائب بن کر لوگوں کو گمراہی کے دلدل سے نکالتے ہیں، اسلام کا نور عطا فرماتے ہیں، ہدایت کی چاشنی عطا فرماتے ہیں، اور ان کے ایمان و عقائد کو درست فرماتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے کہ جن کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی سن لو، خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ الصمد، ان اولیاء اللہ کی جماعت، یہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے کہ جس کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ دنیا کبھی اولیاء اللہ سے خالی نہیں رہے گی۔ اگرچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا،
سرکار کے بعد کوئی نیا نبی نہیں پیدا ہوگا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے ظاہراً پردہ فرما لیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء، نائبین اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وارث، اولیاء کاملین، بزرگان دین، علماء ربانیین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کو آگے بڑھاتے رہیں گے اور پوری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلاتے رہیں گے۔ حضرات محترم، انہی اولیاء کرام میں سے ایک عظیم الشان اللہ کے ولی، ایک بہترین فقیہ، ایک بہترین محدث، ایک بہترین عالم و مفتی، شمس العلماء سیدنا پیر سید مقبول احمد شاہ قادری کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ حضرات محترم، آپ جانتے ہیں ملک ہندوستان میں کثیر اولیاء اللہ جلوہ فرما ہیں، اور یہاں پر بہت سارے اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیرون ممالک سے تشریف لائے، اور یہاں پر انہوں نے لوگوں کی ہدایت، رشد و ہدایت کا بہترین کارنامہ انجام دیا، اور کئی دہائیوں تک بلکہ کئی صدیوں تک اولیاء کرام کا مشن جاری رہا اور جاری ہے، انشاءاللہ العظیم صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ حضرات محترم، جنوب ہند کی عظیم شخصیت، راضی دورہ، غزالی زماں، عمدۃ المحدثین، سید المحققین، حامی سنن، ہادی دکن، ماہی بدع و فتن، آئینہ ذات رضا، وقت کے ابو حنیفہ، اولاد رسول، جگر گوشے علی و بطول، شمس العلماء پیر سید مقبول احمد شاہ قادری کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، ابن پیر سید نعمان شاہ قادری سہروردی شامی کشمیری علیہ الرحمت و رضوان، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور حیات کی ایک ایک ساتھ سرمایہ سعادت و دولت افتخار ہے، جن کی ساری عمر شریعت کے علم کے نشر کرنے میں اور طریقت اور سلوک کی راہ پر لوگوں کو چلانے اور خود بھی چلنے میں گزری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جن کا عمل شریعت کی میدان اور طریقت کی ترازو پر تلا ہوا ہے، جن کا ہر عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سنتوں کا آئینہ دار ہے، وہ حضرت پیر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، جن کی پیدائش مقام ڈنگی بچہ، ضلع بارہمولہ، صوبہ کشمیر 1313 ہجری میں ہوئی۔ اللہ اکبر، 1313 ہجری، اس کو ضلع بارہمولہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہ اکبر، نہایت ہی خوبصورت چہرے والے، حشاش بشاش نورانی صورت والے حضرت شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ تمام علوم عقلیہ و نقلیہ کے حصول کے بعد خدمت دین انجام دینے کے لیے جنوب ہند کے ضلع ہاویری کرناٹک کے مشہور و معروف قصبہ ہانگل شریف میں آپ تشریف لائے، جبکہ وہاں بد مذہبیت اور گمراہیت دن بدن ترقی و عروج پر تھی۔ سادہ لو مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا تھا، غرض کہ کوئی بھولے بھالے مسلمانوں کو اپنے دام فریب میں لا کر محبت رسول، عقیدت اولیاء، محبت اولیاء کو چھیننے کی ناپاک کوشش کر رہا تھا۔ کوئی جو ہے معاذ اللہ رب العالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور محض بتا رہا تھا، کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارنے پر شرک کے فتوے داغ رہا تھا۔ ایسے پرفتن ماحول میں حضرت پیر سید مقبول احمد شاہ قادری کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا فیضان علم اور توفیق الہی سے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو راہ راست دکھا کر ان کے ایمان کی اور عقیدوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے حضرت کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو گناگوں عقیدت و محبت تھی۔ آپ اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے بہت سچی عقیدت و محبت رکھتے تھے، اور اعلی حضرت ہی کی تعلیمات کو کے نشر و اشاعت میں آپ لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کا گھر
گھرانہ دین و ملت، علم و ادب، تقوی و طہارت، زہد و ورع کا سرچشمہ ہے۔ آپ کی علمی لیاقت اور آپ کی کرامتوں کے چرچے ہندوستان کے ہر علاقے خصوصاً کرناٹک میں بہت مشہور و معروف ہیں۔ آپ کی ذہت، آپ کی ذات مبارک ہر جہت سے ہمہ صفت موصوف نظر آتی ہے۔ جہاں آپ علم و فن کے گنجے گراں مایا تھے، وہیں آپ کی زندگی کا ہر گوشہ شریعت اسلامی کی پاسداری کا اعلیٰ نمونہ آپ کی زندگی کا ہر گوشہ شریعت اسلامی کی پاسداری کا اعلیٰ نمونہ تھا۔ آپ کی ایمانی جرت کسی بھی قسم کی مصلحت کوشی اور چشم پوشی سے مبرہ تھی۔ خلاف شرع کام دیکھ کر فوراً اس کے ازالے کی کوشش فرماتے۔ اللہ اکبر! کوئی بے داڑھی والا مسلمان آیا، اسے داڑھی رکھنے کی تلقین پر نصیحت فرماتے۔ کوئی بے نمازی آیا، اسے نماز پڑھنے کی نصیحت فرماتے۔ کوئی بے نمازی آتا تھا، اللہ اکبر، آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آنے والوں کو آپ بسکٹ اور مصری دیا کرتے تھے، لیکن جب کوئی مسلمان آتا تھا، اللہ اکبر، بے ریش ہوتا تھا، بے داڑھی والا ہوتا تھا، تو سب سے پہلے آپ اسے داڑھی رکھنے کی بس نصیحت فرماتے تھے، اس کے بعد بسکٹ اور مصری دیا کرتے تھے۔ کوئی بے نمازی آ جایا کرتا، مسلمان ہوتا، سرکار کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے کیا یہ نماز پڑھتا ہے؟ لوگ کہتے ہاں حضور یہ نماز پڑھتا ہے، تب آپ اس کے دامن کو مصری اور بسکٹ سے بھر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اگر وہ بے نمازی ہوتا تو سرکار کشمیری حضرت سیدنا مقبول احمد شاہ قادری رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے اسے نصیحت فرماتے۔ اللہ اکبر کبیرہ! اس کے بعد آپ اسے کچھ عنایت فرماتے۔ عزیزان گرامی وقار، اگر کوئی کھلے سر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو اسے سر پر ٹوپی رکھنے کی تاکید فرماتے۔ دینی محافل اور جلسے وغیرہ میں آ کر کسی خطیب و شاعر سے کوئی خلاف شرع بات واقع ہو جاتی تو فوراً آپ ان سے توبہ کرواتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان عورت بے پردہ آ جاتی نظر آتی تو شدت کے ساتھ اسے پردہ کرنے کا حکم دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ! عزیزان گرامی وقار، حضرت سیدنا پیر مقبول احمد شاہ کشمیری قادری رحمت اللہ تعالی علیہ اخلاق مصطفیٰ کی، آپ کی زندگی اخلاق مصطفیٰ کی آئینہ دار تھی، اور آپ شریعت کے پاسدار تھے۔ آپ محافظ مذہب اہل سنت تھے، آپ ناشر مسلک اعلیٰ حضرت تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ! حضور حضرت سیدنا مقبول احمد شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا لمحہ یاد الہی میں گزرا کرتا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو اس قدر محبت تھی کہ جب کوئی حدیث بیان فرماتے، اللہ اکبر کبیرہ، دیکھنے والوں نے دیکھا اور آج بھی اس کے شاہدین موجود ہیں، کہتے ہیں حضرت سیدنا عاشق رسول سید مقبول احمد شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جب اپنے نانا جان کی حدیث بیان کرتے تھے تو اللہ اکبر، دیکھنے والے دیکھتے تھے کہ آپ کی مقدس آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی تھیں اور ٹپ ٹپ آنسو ٹپکنے لگتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کو معلوم ہے کہ جنوب ہند کرناٹک کے علاقے میں حضرت شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے مختلف علاقوں کا دورہ فرمایا ہے، جس میں وہ سرسری، جس میں سرسی اور ہاویری، ہانگل اور ہبلی وغیرہ اور شیوموگا وغیرہ کے علاقے قابل ذکر ہیں۔ جب حضرت سیدنا مقبول احمد شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سرسی شہر میں آئے اور اپنے واز میں بد مذہبیوں کو دوزخ کے کتے کہا، اور یہ بھی کہا کہ ان سے نکاح باطل ہے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ حرام ہوگی، تو فوراً پولیس نے تھانے جا کر تھانے دار کو بتایا کہ ایک اجنبی نوجوان یہاں آیا ہے اور بہت کم عمر ہے، حضرات محترم، اور یہ لوگوں کو کھلے عام گالی دیتا ہے۔ اس میں بد مذہب شامل ہو گئے۔ انہوں نے جا کر کے تھانے دار سے کہا، ہاں ہمیں وہ نوجوان گالیاں دیتا ہے، کہتا ہے کہ ہم وہ دوزخ کے کتے ہیں اور ہمارا نکاح باطل ہے، ہماری اولاد حرام کی ہے۔ اس لیے تھانے دار صاحب اس کو یہاں بلا کر اچھی طرح خبر لیں، اس طرح دھمکائیں کہ وہ اور اس کے ساتھی اس خطے زمین سے بھاگ جائیں۔ لیکن حقیقت میں ان دشمنوں کے دلوں میں کچھ اور تھا، وہ یہ کہ جب نوجوان پولیس تھانے جانے لگے گا تو راستے ہی میں تمام لوگ مل کر اس کا کام تمام کر دیں گے۔ یعنی حضرت شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جب سرسی میں وارد ہوئے تھے، بالکل نوجوان، تقریباً 22 سال کی عمر، اور چہرہ نور برساتا، اللہ اکبر، نڈر و بے باک، اللہ الصمد۔ عزیزان گرامی وقار، انہوں نے یہ سارا ساز باز تھانے دار سے بھی کر لیا کہ اس کا قصہ آج ہی تمام کر دیں گے۔ اگر یہ نوجوان ختم ہو گیا تو آئندہ
कोई भी हमारे खिलाफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। उधर थानेदार ने एक पुलिस को बुलाया जो बेरहमी में मशहूर और ताकतवर था और हुक्म दिया कि देखो, तुम मेरे खास आदमी हो, बेरहम हो, इसीलिए काम तुम्हारे सपुर्द कर रहा हूं, तुम फौरन जाओ। बाजार की मस्जिद में कोई मौलाना परदेसी आया हुआ है, वो यहाँ के चंद रईस लोगों को दोजख के कुत्ते कह रहा है, सुना है उम्र में भी कम है, उसको किसी तरह पकड़ कर लाना, उसके लिए वो रईस लोग तुमको इनाम देंगे। वो पुलिस इनाम की लालच में अपनी ताकत पर घमंड करते हुए फौरन रवाना हुआ। रास्ते भर वो अपनी मूंछों पर ताऊ देते हुए जा रहा था। रास्ते में बदमज़हब वालों ने उकसाया, देखो खाली हाथ मत आना, मौलाना को पकड़ कर लाना कोई आसान काम नहीं है, तुम होशियारी के साथ रहना। वो मौलाना बड़ा निडर है, कम उम्र हुआ तो क्या हुआ, बड़ा मुदब्बिर, होशमंद और दूरअंदेश है। पुलिस ने कहा, अरे मेरा नाम सुनते ही बड़े से बड़े चोर और उचक्कों के पित्ते पानी हो जाते हैं, ये कौन सा बड़ा काम है, तुम लोग देखते रहो, उसको पकड़कर तुम्हारी आंखों के सामने ले जाऊंगा, तुम लोग यहीं रहना। अब दुश्मनों को इसी का इंतजार था कि वो नौजवान उधर से गुजरे तो उसका काम तमाम करने की कोशिश करेंगे। उस जमाने में यहाँ के पुलिस की वर्दी लिबास निकर यानी हाफ पैंट हुआ करती थी जो घुटनों तक होती थी। पुलिस अपनी वर्दी पहने मस्जिद शरीफ के अहाते में दाखिल हुआ तो क्या देखता है, एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान, नूरानी चेहरे वाला, खुश आवाज अपने साथियों को दर्श दे रहा है। पुलिस ने सोचा कि अगर यही वो नौजवान मौलाना है तो वो गलत जगह आ गया है। ये खूबसूरत नौजवान तो देखने में बहुत प्यारा और भला मालूम हो रहा है, ये तो बहुत इज्जत के काबिल है। उन रईस लोगों ने थानेदार को गलत फहमी में डाला है। उसने सोचा कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि उसको सौंपा हुआ काम निभाना था। इसलिए उस नौजवान को मुखातिब किया और बताया कि मौलाना को थानेदार साहब बुला रहे हैं। तो वो नौजवान यानी हजरत मकबूल अहमद शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों से बोल उठे, अरे कौन है ये, यहाँ क्या करने आया है? हुकूमत का कारिंदा होकर इतनी भी तमीज नहीं है कि मस्जिद में किस तरह आया जाता है? ये घुटने तक लिबास पहनकर आया है, हाफ पैंट पहनकर, निकर पहनकर आया है। इससे पूछो क्या उसको मालूम नहीं कि मस्जिदों में किस तरह आया जाता है? अल्लाह अकबर। आईने जमा मर्दां हक गोई वो बेबाकी, आईने जमा मर्दां हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। आपने फरमाया कि इससे पूछो क्या इसको मालूम नहीं कि मस्जिदों में किस तरह आया जाता है? न जाने आवाज में क्या सहर था, न जाने आवाज में क्या तासीर थी, न जाने वो कौन सी आवाज थी कि इतनी बात सुनते ही पुलिस का घमंड टूट गया। उसके बाद आजीजी से बोला, मौलाना साहब को थानेदार साहब ने बुलाया है, इसलिए वो आया है। उस पर नौजवान ने कहा, तो किस मौलाना को बुलाने आया है? उसका नाम क्या है? वो कब पैदा हुआ है? उसके बाप का नाम क्या है? अरे यहाँ तो सब के सब मौलाना है, अब तुम ही सोच लो कि इसमें से किसको पकड़ कर ले जाओगे। नौजवान की रौबदार आवाज और नूरानी चेहरे की ताबना की देखकर वो लाजवाब हो गया और वापिस थाने चल पड़ा। रास्ते में बदमज़हब हैरान और परेशान उस पुलिस के पीछे पीछे चल पड़े। उनको पुलिस से पूछने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। थाने में आकर उस पुलिस ने थानेदार से जो कुछ उस पर गुजरा था सब का सब बयान कर दिया और कहा, साहब वो कहीं महापुरुष है, इस मामले से हाथ उठा लीजिए, आपका खामोश रहना ही इस मामले में अच्छा रहेगा। उस पर वहां मौजूद बदमज़हबों ने वावेला मचाया, देखिए थानेदार साहब ये क्या हो गया है, आपके बुलाने पर वो नहीं आया, ऊपर से तुम्हारी पुलिस को भी अपनी तरफ मिला लिया है, वो आपसे भी नहीं डरता है। हम लोग तो आपकी इज्जत करते हैं और आपकी मदद लेते रहते हैं, वो नौजवान तो किसी से डरता ही नहीं। सुन्नी लोग कहते हैं वो अल्लाह का वली है, इसलिए न उसे किसी का खौफ है न किसी का डर है। जी वो सही कह रहे थे, क्योंकि कुरान शाहिद है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के वलियों को ना किसी का खौफ है ना वो गमगीन होंगे। बहरहाल वो कहते हैं बदमज़हब थानेदार से, लेकिन यहां उसका ना आना आपकी बेइज्जती है और आप ही उसको ठीक कर सकते हैं। उन बदमज़हबों की बातों ने जलती पर तेल का काम किया। थानेदार की भवें तन गई, मुंह से झाग निकलने लगा, जबान से अल्फाज पूरे नहीं निकल रहे थे। उसको बहुत ही गुस्सा आया कि उसकी हुक्म अदूली की गई है। गुस्सा अकल पर छा गया। उधर शैतान ने भी उसके दिल में वसवसा डाला कि ये 2 टक्के का नौजवान जो मुसाफिर है तुमको आंख दिखा रहा है, अगर उसको इसी वक्त ठीक नहीं किया गया तो आगे चलकर बहुत मुश्किल होगा। बस थानेदार शैतानी वसवसे में आ गया, फौरन 2 पुलिस लेकर मस्जिद शरीफ रवाना हो गया। थानेदार के पीछे पीछे बदमज़हब के चंद लोग भी हो लिए।
چند بد مذہب بھی پیچھے پیچھے ہو لیے۔ دیکھیں اب کیا ہونے والا ہے۔ تھانے دار مسجد شریف کے احاطے میں داخل ہوتے ہی ایک زوردار غصہ بھری آواز میں کہا، کہاں ہے وہ مولانا؟ ہم اس کو آج نہیں چھوڑیں گے۔ تھانے دار کے جسم کا ریشہ ریشہ تن گیا، غصے میں کانپ رہا تھا، لیکن جب اس نوجوان نے اس کو نظر بھر کر دیکھا تو اس کا غصہ ہوا ہو گیا۔ پیشانی پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں ابھر آئیں۔ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نہ تخت تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اب اس کی زبان میں لکنت آ گئی۔ اب کی بار اس نے عاجزی سے پوچھا، مولانا صاحب کو ہم نے بلا بھیجا تھا کیونکہ مولانا صاحب کے خلاف چند رئیس لوگوں نے رپورٹ لکھوائی ہے، اس کے بارے میں جانچ کرنی ہے، اس لیے مولانا صاحب آپ میرے ساتھ تھانے چلیے۔ نوجوان کو معلوم ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے اور یہ بد مذہب کی چال ہے۔ اس نوجوان نے فرمایا کہ تمہارے پاس مولانا کی گرفتاری کا وارنٹ ہے؟ یہاں پر تو سب مولانا ہی مولانا ہے، تم کون سے مولانا کی بات کرتے ہو؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ ارے تم کو تھانے دار کس نے بنایا ہے جو ایک دم سے آ گئے؟ اگر میں چاہوں تو نہرو جی کو، اس وقت کے وزیر اعظم ہند، فون کر کے تمہاری اس بدتمیزی کی شکایت کر دوں۔ تھانے دار نے سوچا، ارے بہتری اسی میں ہے کہ چپ چاپ واپس چلا جائے، کیونکہ یہ نوجوان عام نوجوان نہیں ہے، صورت تو بھولی بھالی ہے، چہرے سے نور جھلک رہا ہے، آواز بھی نڈالی ہے، اور یہ نوجوان ناحق بات کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا اور جیت اسی نوجوان کی ہوگی، اور اس کے چہرے پر رتی برابر گھبراہٹ نہیں ہے۔ لیکن شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تم ایک نامور تھانے دار ہو، اس شہر میں تمہاری دھاک ہے، امیر غریب سبھی تم کو عزت سے سلام کرتے ہیں۔ یہ نوجوان کمسین ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ پکڑ لو، لے چلو تھانہ، وہاں یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب اس نوجوان کے سنی ساتھیوں کو اس کا ارادہ معلوم ہوا کہ تھانے دار اس نوجوان کو گرفتار کرنے والا ہے، تو ان لوگوں نے تھانے دار کو وارننگ دی کہ یہ نوجوان ہمارا مہمان ہے اور ہماری جان سے بھی زیادہ ہم کو پیارا ہے۔ اگر تم بغیر وارنٹ کے اس کو ہاتھ لگاؤ گے تو یہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی اور اس خون خرابے کا الزام تمہارے سر ہوگا۔ اچھی طرح سے سوچ لو، اگر تم کو اپنی ملازمت پیاری ہے تو واپس چلے جاؤ۔ تھانے دار نے ان لوگوں کا غیظ و غضب دیکھا تو سوچا اس وقت واپس لوٹ جانا اچھا ہے، لیکن جاتے جاتے ایک دھمکی دیتے ہوئے گیا، اچھا ابھی میں وارنٹ لے کر آؤں گا اور تم لوگوں کو گرفتار کر کے سرے عام بازار میں سے ہوتا ہوا لے جاؤں گا۔ اس دھمکی کا اثر نوجوان پر تو کچھ نہیں ہوا، بلکہ مسکرا کر خاموش ہو گئے، یعنی حضرت مقبول احمد شاہ کشمیری۔ لیکن وہاں موجود سنیوں میں بے چینی شروع ہو گئی کہ یہ تھانے دار اور بد مذہب آگے چل کر کیا گل کھلائیں گے۔ اس بیچ میں اس سرسی شہر کا ایک ہندو ذات کا لنگایت شخص جو سنیوں کا ہمدرد تھا، جب اس کو تھانے دار والی دھمکی والی بات معلوم ہوئی تو اس نے سنیوں کو بلایا اور دریافت کیا کہ تھانے دار کیوں آیا تھا اور تم لوگ پریشان کیوں ہو۔ اس پر سنیوں نے ہر بات کھول کھول کر سمجھا دی کہ ہمارا ایک کمسین عالم ہے جب پردیس سے آیا ہے، ہم کو ہمارے دین کی بات بتاتا ہے اور اس کی ہر بات ہم سب کو بھلی لگتی ہے، اور ایک وہ اللہ کا ولی ہے، اس لیے اب ہم اپنی جان تک قربان کر سکتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب ہمارے صبر کی حد ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن وہ ہندو شخص جو تحریک آزادی ہند میں 2-3 بار جیل جا چکا تھا، وہ ایک مانا ہوا لیڈر بھی تھا، اس نے سنیوں کو سمجھایا کہ آپ لوگ صبر کریں، میں خود تھانے دار کو سمجھا دوں گا، اب آپ فکر نہ کریں۔ اس کے بعد اس تھانے دار سے کیا کہا معلوم نہیں، لیکن تھانے دار وقتی طور پر خاموش ہو گیا۔ جب مد مذہبوں کو معلوم ہوا کہ ان کا حربہ تھانے دار والا حربہ ناکام ہو گیا تو انہوں نے صلاح مشورہ کر کے کہ اب کیا کیا جائے۔ اس نوجوان کو کم سے کم ایک دن کے لیے صحیح گرفتار کرا کے قید خانے میں ڈالنے پر ہی ہم لوگوں کی شان ہے۔ وہ ہم کو کھلے عام دوزخیوں کے کتے کہتا ہے، ہماری اولاد کو حرام کہتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس نے تو یہاں تک اشتہار چھاپ دیا ہے کہ اس کے ضلع دھارواڑ کا ڈپٹی کلکٹر ریٹائرڈ کافر مرتد ہو گیا کہ اس سے تعلقات رکھنا حرام ہے کیونکہ وہ قادیانیوں سے ملا ہوا ہے، قادیانیوں سے ہمدردی جتاتا ہے۔ اس نے اتفاق رائے سے مشورہ کیا کہ عدالت میں مقدمہ دائر کرایا جائے بد مذہبوں نے، اور مقدمہ ان کے شہر سرسی کی عدالت میں کرنا چاہیے تاکہ گرفتاری کا وارنٹ جاری کرانے میں آسانی ہو اور ان سنیوں کو ہر طرح سے تکلیف ہو، یہاں تک کہ تمام بسیں جو سرسی شہر کو ہانگل شریف سے آتی ہیں ان میں سنیوں کو وقت مقررہ پر جگہ ہی نہیں دینی چاہیے تاکہ بے وقت کورٹ پہنچیں اور مقدمہ ہار جائیں۔
مشورہ کرنے کے بعد تمام بد مذہب اپنے ایک مالدار شخص کو جو بڑا چالاک تھا اور حکومت کے تمام محکموں میں اس کا اثر و رسوخ تھا، ان کے ساتھ مل کر اس نوجوان پر اور اس کے 8-9 ساتھیوں پر شہر سرسی کی عدالت میں مقدمہ دفعہ A-153 اور A-215 تعزیرات ہند کے تحت دائر کر دیا۔ عدالت میں مقدمے کے لیے اس نوجوان کی طرف سے اس کا وکیل حاضر ہوا، یعنی حضرت مقبول احمد شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی طرف سے، تو مخالف وکیل بد مذہب کی طرف سے نے اس پر زور دیا کہ اس نوجوان کے حاضر نہ ہونے پر گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا جائے۔ جب جج نے گرفتاری کے وارنٹ پر دستخط کر دیے تو سنیوں نے اس گرفتاری کے وارنٹ کے خلاف ضلع کی عدالت میں اپیل کی، لیکن ان لوگوں کا وہاں بھی اثر و رسوخ ہونے کی وجہ سے بد مذہبوں کا اپیل بے دخل کر دی گئی۔ تب سنیوں نے بنگلور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی جو منظور ہو گئی۔ مقدمہ میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ نوجوان علی اعلان اہل حدیث اور بد مذہبوں کو جہنمیوں کا کتا اور کہتا ہے، اور ان کا کہتا ہے کہ نکاح باطل ہے، نکاح کرنا حرام ہے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ حرام ہوگی، اور اگر ان کی عورتیں حنفی مذہب کی ہوں گی تو ان کو طلاق لینی چاہیے۔ مقدمہ کا نمبر کریمنل کیس نمبر 1565 بتاریخ 4 اکتوبر 1956 عیسوی دفعہ 153 یہ اور دفعہ 295 یہ زیر تعزیرات ہند تھا۔ مقدمہ داخل کرنے والا عبد الکریم عثمان صاحب مزگر تھا۔ مقدمہ بھی ہائی کورٹ میں چل ہی رہا تھا کہ ایک دن اچانک اس نوجوان نے، اللہ اکبر، ابھی کیس چل رہا ہے ہائی کورٹ میں بنگلور میں، اور وہ نوجوان اپنی محفل واعظ میں سرسی میں بیان فرما دیا، اللہ اکبر، کہ عبد الکریم ہار گیا نا۔ تو اس وقت تو کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ حضرت مقبول احمد شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے پوچھتے کہ عبد الکریم کون ہے اور کیا ہارا ہے، لیکن صرف چند گھنٹوں کے بعد ٹیلی گرام یعنی تار آیا کہ وہ نوجوان اور اس کے ساتھی سرسی شہر والا مقدمہ ہائی کورٹ میں جیت گئے ہیں۔ اس جیت کے بعد بہت سارے اہل حدیث اور بد مذہبوں نے حضرت مقبول احمد شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہو کر سچی توبہ کی اور بدعقیدگی سے ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنی بیزاری کا اظہار کیا، اور سچے پکے مسلمان سنی صحیح العقیدہ بن گئے۔ حضرات محترم، یہ حضرت مقبول احمد شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے تحفظ دین متین کی خاطر دین کے دشمنوں سے سینہ سپر ہو کر مقابلہ بھی کیا، مناظرہ بھی کیا، سنیت کی حقانیت بھی آپ نے ظاہر کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، بے شمار کرامتوں کا آپ سے ظہور بھی ہوا۔ آپ نماز پنجگانہ، اوابین، چاش، تہجد وغیرہ کے سخت پابند تھے، اور آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری نماز جنازہ وہی پڑھائے جس کی کبھی نماز تہجد بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اب لوگ شش و پنج میں ہیں، کیا کریں؟ کون ایسا آدمی ہے جس کی تہجد بھی قضا نہ ہوئی ہو؟ حضرت کی وصیت ہے۔ آخر کار ایک مرد خدا پر ان کی نظر گئی، یعنی درویش کامل حضرت درویش بابا رحمت اللہ علیہ شیموگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، حضرت آگے بڑھے اور حضرت نے حضرت مقبول احمد شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ 5 صفر المظفر 1390 ہجری میں مطابق 12 اپریل 1970 عیسوی بروز اتوار 7:30 پر آپ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا مزار مبارک ہانگل شریف، ضلع ہاویری، کرناٹک میں مرجع خلائق بنا ہوا ہے، اور آج بھی صفر المظفر کی 3، 4، 5 تاریخ کو 3 روزہ عظیم الشان عرس مبارک حضرت مقبول احمد شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا منایا جاتا ہے، جہاں اکابر علماء کرام تشریف لاتے ہیں، اور 3 روز تک ہانگل شریف سنیوں سے، عاشقان رسول سے، عاشقان اولیاء اللہ سے، محبان مقبول احمد شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے کھچا کھچ بھرا رہتا ہے، اور حضرات محترم بڑے ہی عظیم الشان پیمانے پر حضرت کا عرس پاک منایا جاتا ہے۔ اور آج بھی لوگ
حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی من کی مرادیں پیش کرتے ہیں اور وہاں سے وہ فیض یاب ہو کر لوٹتے ہیں۔ ان کا دامن ہمیشہ بھر دیا جاتا ہے، کبھی خالی نہیں لوٹتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہانگل شریف کی ایک حضرت مقبول احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بھی کرامت ہے، آج تک ہانگل شریف جہاں آپ کا مدار مبارک ہے، آج تک ایک بدعقیدہ وہابی دیوبندی پیدا نہیں ہوا، اور نہ کوئی وہابی دیوبندی بد مذہب وہاں جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر غلطی سے چلا بھی گیا تو پھر وہ وہاں ٹک نہیں سکتا، بلکہ اس کو وہاں سے اپنا بوریا بستر لپیٹ کر بھاگنا پڑتا ہے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام صدقے حضرت سیدنا مقبول احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔